السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین اور معزز خواتین، الحمدللہ یہ اجتماع بڑا مبارک ہے، اور اس مبارک اجتماع میں حجاج بیت اللہ شریف تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے قصد و ارادہ کر لیا ہے، انشاءاللہ ابھی سے یہ حج کے سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں۔ ابھی ہمارے حیدرآباد کے موقر عالم دین امیر شریعت حضرت مولانا نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، بہت کام کی اور بہت بنیادی باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و سلامتی سے رکھے۔ اصل جو حج کی اور روح کی زیارت ہے، بہت دو جملوں میں آپ نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔ اس کو ضرور ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اگر ہمارے اعمال روح سے خالی ہوں گے تو بے جان جسم جیسے ہیں، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم حج ضرور کریں گے، مناسک حج ادا کریں گے، لیکن جو حج کی روح ہے اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ حج ہمارے لیے ثمرآور نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے زندگی میں کوئی صالح انقلاب کا ذریعہ ثابت نہیں ہو سکتا، ہماری آخرت کے لیے کوئی کامیابی کا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو اس لیے اس روح کو پیش نظر رکھ کر ہم کو حج کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے روح کیا ہے؟ اس کی روح یہ ہے کہ اسلام کی جتنی عبادات ہیں، جو احکامات ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مسلمان سر تا پا اسلام کا پیکر بن جائے۔ اس کا ظاہری حلیہ، چہرہ، بشرہ، لباس، وضع، خطا، رہن سہن، یہاں تک کہ انسان کا باطن سب کا سب اسلام کے آئینے میں ڈھل جائے، اسلام کا ایک آئینہ بن جائے، اسلام کے پیکر میں مسلمان ڈھل جائیں، خواتین ہوں کہ مرد حضرات ہوں۔ لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا منظر ہم کو دکھائی نہیں دیتا، اس کا بڑا افسوس ہے۔ حضرت نے بڑی مثال دی ہے پیاری، آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو مجمع ہے، اگر یہ باتیں دل میں ان کی بھی اتر گئی ہوں گی تو انشاءاللہ ایک اچھا پیغام جا سکتا ہے سب دیگر مسلمانوں تک۔ اس لیے کہ یہ چیدہ لوگ جو جہاں جمع ہوتے ہیں ان کی اصلاح ہوگی تو صحیح ہے، سب مل کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ اس میں کچھ سوال جواب آخر کے تفویض کیے گئے ہیں۔ ایک سوال ہے، حج کے 5 دن میں نماز ہم قصر کریں گے یا اتمام یا پوری نماز پڑھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا جو قافلہ پہنچ رہا ہے وہاں مینا جانے سے پہلے تک آپ کا مکۃ المکرمہ میں 15 دن کا قیام نہیں ہے۔ مینا جانے سے پہلے تک 15 دن کا قیام نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ 8 ذی الحجہ کو وہاں نکلیں گے، ممکن ہے آپ اور پہنچنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، امکان ہے کہ 6-7 دن آپ مکۃ المکرمہ میں رہیں گے۔ تو مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے تو آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ جماعت ترک کر دیں۔ ظاہر ہے مسجد حرام کی جماعت میں شریک ہوں گے، نماز ادا کریں گے۔ امام صاحب چونکہ ہمارے وہاں کے مقیم ہیں، وہ پوری نماز پڑھائیں گے۔ تو مسئلہ یہی ہے شریعت کا کہ اگر امام مقیم ہو اور مقتدی مسافر ہوں تو امام کی اقتداء میں ان کو پوری نماز پڑھنا ہے، قصر کرنا نہیں ہے۔ اب اتفاق کی بات ہے، سوئے اتفاق سمجھ لیجئے کہ کبھی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو، جماعت آپ کو نہیں ملی ہے، تنہا نماز پڑھنے کا موقع ہوگا تو آپ قصر کریں گے۔ اور اسی طرح مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جہاں جہاں بھی آپ نمازیں ادا کریں گے، مسافر ہونے کی وجہ سے آپ وہاں بھی قصر کریں گے۔ اور آپ کا امام صاحب مسافر ہیں، آپ بھی مسافر ہیں، آپ قصر کریں گے۔ امام صاحب فرض کر لیجیے آپ کے مقیم ہیں، وہ 4 رکعت پڑھائیں گے، آپ بھی پوری رکعت پڑھیں گے۔ اس مسئلے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ امام صاحب اگر مسافر ہیں، مقیم ہیں، تو پھر ہم کو امام صاحب 2 رکعت و سلام پھیرنے کے بعد ٹھہر کر 2 رکعت ادا کرنی ہے۔
لیکن آپ حضرات کی جو صورت ہے وہ انشاءاللہ آپ مسافر ہیں وہاں پر، اس لیے آپ ہر جگہ قصر کر کے نماز ادا کریں گے۔ پھر مکۃ المکرمہ آئیں گے واپس حج کے مناسک ادا کر کے، پھر آپ کا قیام کتنے دن رہے گا وہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ کا 15 دن کا قیام ہو جاتا ہے مکۃ المکرمہ میں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے، اور اگر 15 دن قیام نہیں ہوگا تو آپ مسافر ہی رہیں گے۔ لیکن بہرحال مسجد حرام میں جب نماز پڑھیں گے ہم جماعت سے، مقیم ہوں مسافر ہوں، امام صاحب کے اقتداء میں پوری نمازیں پڑھیں گے۔ اسی طرح مسجد نمیرہ میں آپ کو پہنچنے کا موقع مل رہا ہے تو وہاں امام صاحب ریاست سفر کر کے آتے ہیں، باوجود ہے کہ ان کے پاس حنابلہ کے مسلک میں حج کی نمازیں قصر ہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے وہاں سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں، تو وہ مسافر ہوتے ہیں۔ ہم جب وہاں پہنچیں گے وہاں 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں، جمع بین الصلاتین، یہ تقدیماً ہے، یعنی مطلب ہے کہ ظہر کے وقت میں ادا کر رہے ہیں، لیکن عصر کو بھی ظہر کے وقت میں تقدیم سے ہم ادا کر رہے ہیں، پہلے ادا کر لے رہے ہیں۔ اس لیے یہ جمع جو ہے بین الصلاتین حقیقی ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو مسجد نمیرہ میں پہنچ جائیں، نمیرہ میں پہنچیں اور وہاں امام صاحب کے اقتداء میں نماز پڑھیں۔ امام صاحب بھی مسافر اور آپ بھی مسافر، ظاہر ہے آپ کی وہاں نماز پڑھنا درست ہے۔ البتہ اپنے خیمے میں پڑھیں گے تو یہاں جو مفتابین قول ہے اس کے لحاظ سے آپ کو ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر پڑھنا ہے، آپ مسافر ہیں، ظاہر ہے آپ قصر کریں گے۔ اگر مقیم ہیں تو آپ جو ہے 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ خواتین جب مہینے کے دورانیہ میں ہوتی ہیں تو کون کون سی عبادتیں کر سکتی ہیں؟ خواتین کا جو ہر مہینے کا دورانیہ ہوتا ہے اس موقع سے ان کو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے، تلاوت کی نیت سے خواہ زبانی ہو دیکھ کر ہو قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے سوا آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی ثنا بیان کریں، تسبیحات تحمیدات سب آپ ورد کر سکتی ہیں، درود پاک کا ورد کر سکتی ہیں، دعاؤں کا ورد کر سکتی ہیں۔ وہ دعائیں جو قرآنی ہیں، قرآنی آیات پر مشتمل ہیں، لیکن چونکہ وہ دعا ہیں، ایسی آیات مبارکہ جو دعا پر مشتمل ہیں ان کو تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے آپ اگر پڑھیں گے یقیناً آپ کو اس کی اجازت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا، ربنا هب لنا من ازواجنا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ جتنی دعائیں قرآن کی ہیں ہم کو یاد ہونا چاہیے، اور ان دعاؤں کا خواتین ایسی حالت میں ورد کر سکتی ہیں۔ سنت کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ورد کر سکتی ہیں، اور سنت میں جو ثابت اذکار ہیں صبح و شام کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار، اٹھتے وقت کے اذکار، طہارت خانے میں جاتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہوئے وہ اذکار، آپ خیمے سے نکل کر باہر جائیں گے باہر نکلنے کے اذکار، اور جب آپ خیمے میں داخل ہوں گے تو جو ذکر مسنون ہے ان کا ورد کرنا، اور ہر طرح سے جو اذکار آپ نے کسی محتاج کو یا کسی بیمار کو یا اپنے سے زیادہ مصیبت میں کسی کو دیکھ لیا جو سنت سے دوا ثابت ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ ساری دعاؤں کا ورد کر سکتی ہیں۔ بس قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، زبانی بھی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں خواتین، نہ دیکھ کر تلاوت کر سکتی، نہ چھو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی۔ اور ایسے موقع پر عمرہ کی حالت ہو یا حج کی حالت ہو، خواتین اگر ایسی دورانیہ میں ہوں تو ان کو پورے مناسک ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن عمرے میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، عمرہ ادا نہیں کر سکیں کیونکہ مسجد حرام میں ادا ہوتا ہے، اور پھر حج کے موقع پر بھی پورے مناسک ادا کر سکتی ہیں، صرف جب طواف زیارت کا وقت ہوگا وہ طواف زیارت نہیں کر سکیں گی۔ اگر اس وجہ سے طواف زیارت کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو ان پر قدم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر پیر پر ایسا مرض ہے جو بظاہر عیب معلوم ہوتا ہے تو اس صورت میں ٹخنوں کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ خواتین کے لیے اگر یہ پوچھنے والی اگر خاتون ہیں تو خواتین کے لیے پیروں کا کھلا رکھنا نہیں ہے، مرد حضرات کو جو پنجے کی ابری ہوئی ہڈی ہے وہ کھلی رکھنا ہے،
اور ٹخنے کھلے رکھنا ہے، مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین اس حالت میں خواہ ان کے پیر پر کوئی مرض ہو، عیب نہ ہو، ہر حالت میں وہ موزے پہن سکتی ہیں، پاتابے پہن سکتی ہیں، خفین پہن سکتی ہیں، جوتا پہن سکتی ہیں۔ ان کو پیروں کی ہڈی کھلی رکھنا عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ زخم پوچھنے والی خاتون ہے، جینٹس مرد ہیں، مرد ہے، عورتوں کے مسائل آ گئے۔ اگر زخم ہے تو آپ اس پر مرہم لگا سکتے ہیں اور اس پر پٹی باندھ سکتے ہیں۔ اس حالت میں اگر کوئی زخم ہو تو اس پر پٹی باندھنا، مرہم لگانا، بشرطے کہ مرہم میں خوشبو نہ ہو۔ ایسی دوا لگائیں جس میں خوشبو نہ ہو، وہ درست ہے، اس پر آپ پٹی باندھ سکتے ہیں۔ اگر یہ سوال پوچھنے والے مرد حضرات ہیں، کوئی ہیں ان میں سے، تو ان کو اگر ٹخنے پر کوئی مرض ہے، زخم ہے، چھپانا ضروری ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کا ٹخنا چھپا رہ سکتا ہے، بشرطے کہ یہ عذر اور مجبوری ہو، اور عذر مجبوری نہ ہو تو بہرحال ان کو کھلا رکھنا ہے۔ تصویر ظاہر ہے، اس کو واٹس ایپ پہ یہ اسٹیٹس کر کے رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں بھی ہمارا جو موبائل فون کا استعمال ہے، ناروا استعمال ہے، ظاہر ہے اس پر بھی تحدید لگنی چاہیے۔ ہمارے اوقات بہت ضائع ہو رہے ہیں، قیمتی اوقات اس میں ضائع ہو رہے ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، اور ہماری فکر مریض بنتی جا رہی ہے، اور یہاں تک ہمارا انہماک ہے کہ ہم کو رشتہ داروں کا احساس نہیں ہے، کون آیا ہے ملنے کے لیے، کون بیمار ہے، کس کو کیا تکلیف ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قدر غفلت، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ہم کیا کر رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں، ہم کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے حج کرنے گئے ہیں آپ، یا یہ کہ آپ اپنی فلم بندی کرنے گئے، فلم بندی کرنے گئے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا حج نہیں ہوگا، حج کے روح سے آپ کا حج خالی رہے گا۔ ظاہر ہے طواف کرتے ہوئے آپ ادھر ادھر گھومیں گے اور اپنی ویڈیو بناتے رہیں گے، طواف ہی نہیں ہوگا آپ کا۔ اگر طواف زیارت ہے تو فرضی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے نماز میں اپنی نظر سیدھی نیچے رہنے چاہیے، ادھر ادھر آپ کو نہیں دیکھنا ہے، یہ جیسے طواف میں بھی لازم ہے۔ آپ ظاہر جب ویڈیو بناتے ہیں، چار طرف گھومتے ہیں، اپنے طواف کرنے کا منظر محفوظ کرتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں، آپ نے حج اللہ کی رضا کے لیے ہم کو کرنا ہے یا یہ کہ دکھاوے کے لیے کرنا ہے؟ دکھاوے کے لیے کرنا ہے تو اجر ضائع ہو جائے گا، ممکن حج بھی قبول نہ ہو۔ آپ یہ سب کر سکتے ہیں، ورنہ خاص اہتمام کرنا چاہیے ہمارا موبائل فون وہاں بند رہے، اور ایسا بند رہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی اس کو اکثر بند رکھا جائے، ضرورت کی حد تک بات کی جائے۔ بہت کوئی ضروری اہم بات آپ کے موبائل فون میں آئی ہے وہ ضرور دیکھیے، کوئی معلوماتی ایسا کوئی موضوع ہے جس کا آپ کو اس سے کچھ خاص تعلق ہے، وہ دیکھنا آپ کے لیے درست ہے، ورنہ واہی تباہی باتیں واٹس ایپ پر اور فلاں ہمارے فون میں محفوظ ہیں، بہت سمجھیے کہ وہ ہمارے لیے نقصان رساں ہیں، ہماری صحت کے لیے نقصان ہے، نوجوانوں کے لیے سخت نقصان ہے، بچوں کے لیے تو بہت نقصان ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں آج کل فون آ گیا ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ حقاً اس پہ بہت مضمون بھی لکھا تھا، الحمدللہ منصف میں شائع بھی ہوا ہے، لیکن آج کل اردو پڑھنے ہم کو نہیں آتا، بڑا مسئلہ یہ بھی ہے آج کل۔ خیر چلیے ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد ویڈیو مت بنائیے، اللہ کے واسطے ویڈیو فون بالکل بند رکھیے۔ شام میں آ کر گھر کی خیر خیریت لینا ہو تو ایک آدھ مرتبہ 10-15 منٹ بات کر لیجئے، باقی اوقات آپ کا فون بند رکھیے۔ سینیٹائزر اگر ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال کریں تو کیا حکم ہے؟ ایک ہی صدقہ ہوگا یا استعمال جتنی مرتبہ کریں یہ انڈیا میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ سینیٹائزر میں اگر خوشبو ہے، میں تو سینیٹائزر کا ہاتھ بھی نہیں لگاتا، مجھے پتہ نہیں اس میں خوشبو ہے بدبو ہے، اور سینیٹائزر خود زہر ہے، ماہرین کا بیان ہے، یہ بڑے بڑے ماہرین کووڈ کے زمانے میں انہوں نے بیان دیا ہے، سائنسدانوں نے، انہوں نے کہا ہے کہ سینیٹائزر سخت نقصان دہ ہے، یہ کیمیکل سے بنتا ہے، اور انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ گرم پانی اور صابن سب سے بہترین چیز ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ تو کووڈ کے زمانے میں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ صرف گرم پانی استعمال کیجئے اور صابن استعمال کیجئے۔ تو میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ سینیٹائزر ہرگز استعمال مت کیجئے، اور اگر سینیٹائزر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں خوشبو ہے یا بدبو ہے
آپ مجھے بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ آپ کی خدمت میں واضح کیا جا سکے گا۔ بال اگر بے خیالی میں ایک سے زیادہ مرتبہ نکل جائے تو کیا ہوگا؟ ایک دو چار بال گرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے اس موقع پر سر کے بالوں میں آپ کبھی ہاتھوں سے کھجاتے ہیں، کنگھی نہ کریں، داڑھی کے بالوں میں ہاتھ کھلال نہ کریں۔ خواتین بھی سر کے بالوں میں جہاں تک ہو سکے ہاتھ لگانے سے گریز کریں، اور کنگھی ونگھی نہ کریں جب تک احرام کی حالت میں، تو انشاءاللہ زیادہ بال گرنے کا امکان نہیں ہے۔ خود سے گر جاتے ہیں دو تین بال تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خواتین جو اپنے مہینے کے دورانیے میں ہوتی ہیں، نمازیں بعد میں ادا کریں یا معاف ہے؟ خواتین کے لیے اسلام نے بہت سی رعایتیں دی ہیں، کنسیشنز، ان پر بہت مہربان ہے شریعت۔ تو شریعت نے کیا کیا ہے؟ نمازیں ان پہ معاف کر دی ہے۔ اس حالت میں ہر مہینے میں 5 دن 7 دن ان کی جیسی عادت ہوگی تو اتنی نمازوں کی قضا کرنا دشوار ہوگا، اس لیے شریعت نے ان کے لیے آسانی کر دی ہے کہ ان کی نمازیں معاف ہے۔ اب رہا دیگر اذکار وغیرہ، وہ اس حالت میں کر سکتی ہیں، البتہ روزے معاف نہیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ چونکہ ایک ہی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس میں 4-5 روزے چھوٹ سکتے ہیں، ان کی قضا کرنا آسان ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں ایسی بات آ گئی ہو تو رمضان کے روزوں کی قضا ضرور کریں گی، لیکن نمازیں الحمدللہ معاف ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو